على الفلاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی کو انسانوں کے دلوں میں سے جو دل پسند آتا ہے اللہ پاک اس دل میں اپنے آخری پیارے نبی کی محبت ڈال دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس کے دل میں یہ محبت آ جائے، اور محبت سے جو خالی ہو وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ انبیاء کے علاوہ اللہ پاک نے سب کے دلوں کو دیکھا تو فوجد قلوب اصحابہ من خیر قلوب العباد، تو اللہ پاک کو ساری انسانیت میں سے جن لوگوں کے دل پسند آئے اللہ پاک نے ان کو اپنے آخری پیارے نبی کی صحبت کے لیے، آپ کی محبت کے لیے چن لیا۔ پھر واقعتاً نہیں، جس طرح کی محبت صحابہ کرام نے آپ سے کی ہے یہ بات تو ان کے دشمن بھی مان گئے تھے کہ ایسی محبت کی مثال نہ پہلے دی جا سکتی ہے نہ قیامت تک مل سکتی ہے۔ مکہ والوں کا ایک سفیر تھا عروہ بن مسعود ثقفی، وہ سفیر بن کے حدیبیہ کے مقام پہ آپ کی ملاقات کے لیے آیا، کچھ صلح نامہ طے کرنے کے لیے۔ جب واپس گیا تو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، دشمن تھے، تو انہوں نے مکہ والوں کو جمع کر کے یہی بولا تھا لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيَّ، میں تمہارا سفیر بن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، گوروں کے پاس گیا ہوں، نجاشی کے پاس گیا ہوں، کیسر کے پاس گیا ہوں، کسرا کے پاس گیا ہوں۔ کہتا ہے ما رأیت یعظم اصحابہ کما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دشمن کی گواہی ہے، کہتا ہے جس طرح کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھی محبت اور عزت کرتے ہیں، ایسی عزت میں نے نہیں دیکھی کہ کسی سردار کو یہ عزت ملی ہو، یہ محبت ملی ہو جو ان کے ساتھی کو محبت ملی۔ پھر آگے اس نے وضاحت کی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، کہتا ہے وہ ان کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، میں نے دیکھا ہے وہ چہرہ دھوتا ہے، قریب تھا کہ اس کے چہرے کے لگے ہوئے پانی پہ وہ جھگڑ پڑتے، ایک دوسرے کے نیچے ہاتھ کر رہے، جس کو پانی کا قطرہ نہ ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کو مسل کے اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ آگے کہتا ہے وضو کا پانی وہ کیسے گرنے دیں، وہ تو اپنے پیارے نبی کے تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ تھوک پھینکتا ہے، وہ آگے سے ہاتھ کر کے اس تھوک کو اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ یہ ان کے دشمنوں کی گواہی ہے، وہ کہتے ہیں ایسی محبت کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑے ہی عزیز تھے، اپنی اولادوں سے بھی، اپنے ماں باپ سے بھی، اپنے بیوی بچوں سے بھی، اپنے دوست احباب سے بھی۔
ان سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی. یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی ان کے لیے. ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا اور پریشان تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلا لیا. آپ نے فرمایا مالی اراک محزونا، میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، تم ابھی گئے ہو ابھی واپس آ گئے ہو، کیا پریشانی؟ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول انک لاحب الی من نفسی، اصل بات یہ ہے میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. میں ابھی آپ سے گیا ہوں، اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچا ہوں، مجھ سے آپ کی اتنی سی جدائی بھی برداشت نہیں ہوئی، میں اپنے دروازے سے واپس آ گیا ہوں. اللہ کے رسول پریشانی یہ ہے، ادھر تو آج ہم چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں، آپ ہمیں میسر ہیں. اللہ کے رسول اذا ذکرت موتی و موتک، جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آتی ہے تو پھر مجھ سے رہا نہیں جاتا. آپ تو اونچے لوگ ہیں، مان نبیین، قیامت کے دن آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اونچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، میں قیامت کے دن آپ کا دیدار کیسے کروں؟ یہ پریشانی ہے کہ میں جنت میں چلا بھی گیا تو پھر میں آپ سے تو ملاقات نہیں کر سکوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. اللہ پاک نے جبریل امین کو نازل کر دیا، جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تم میرے محبوب پیغمبر کی فرما برداری والی محبت کرو، میں قیامت کے دن تمہیں اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب کر دوں گا. ان سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی. کئی چرواہے تھے، اونٹ چرواتے تھے، بکریاں چراتے تھے. انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ اپنی باریاں تقسیم کر لی. کہتے ہیں یار ایک دن تم میرے جانور لے جایا کرو، اپنے بھی چراؤ میرے بھی چراؤ. ایک دن سارا دن میں اپنے حبیب کے ساتھ رہا کروں گا، دوسرے دن میں تمہارے بھی جانور لے جایا کروں گا، تم نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا کرو. وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے. نبی علیہ السلام حجرے میں چلے جاتے، آپ کے دروازے کے پاس کہیں بیٹھے رہتے، جب آپ نکلتے آپ کے ساتھ ساتھ. ان سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی. آپ کی ذات ہی ایسی ذات محبت ہے. آپ کی جدائی، وہ تو انسان تھے، ان سے کیسے برداشت ہوتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی محبت کے بارے میں بخاری شریف میں میں نے آج ہی پڑھا ہے، خشک ایک تنا کھجور کا آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. ایک مدینے کی عورت نے اپنے غلام سے آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بنوا دیا. آپ نے فرمایا اس کو سائیڈ پہ رکھو، ادھر ممبر رکھا جائے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس خشک ستون کو بھی میرے پیارے نبی سے پیار ہو گیا ہے. 10 20 30 خطبے آپ نے دیے، اس کا راز تو اس دن ہی پتا چلا جب اس کو جدا کیا گیا. بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے خطبے کے لیے، فصاحت النخلۃ سیاح الصبی حتی کادت ان تنشق. صحابہ کہتے ہیں اس ستون کے چیخنے کی آواز ایسے آئی جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے. وہ ذات ہی ذات محبت ہے. فرماتے ہیں اس نے زور سے چیخنا شروع کیا، حتی کادت ان تنشق. صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہیں ستون پھٹ ہی نہ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، فضمہ الی صدرہ، آپ نے اس ستون کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. آپ کی ذات ہی ذات محبت ہے. جس کو یہ محبت مل جاتی ہے پھر اس سے یہ جدائی برداشت بہت مشکل ہوتی، بہت گران گزرتا ہے آپ کا جدا ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن آپ بڑے خوش تھے. مکہ فتح ہو گیا، اللہ کا گھر بھی ہمارے اللہ رب العزت نے ہماری بادشاہی مکہ پہ بھی کر دی ہے. مکہ بھی فتح ہو گیا، جب چاہے جو چاہے اب مکہ میں آ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. آپ کو اپنا بچپنا یاد آ رہا ہے، اپنی جوانی یاد آ رہی ہے. آپ نے 50 سال ادھر گزارے تھے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی خوشی میں تھے، ایک صحابی گھبرایا ہوا آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول انصار صحابہ وہ ایک خیمے میں جمع ہے اور سب رو رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدموں کے ساتھ پہنچے، دیکھا ان سب نے اپنے سروں کو گرایا ہوا ہے اور سب رو رہے. انصار کی بھی تو انوکھی محبت ہے، انہوں نے اپنے بغات قربان کیے، اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام کے آرڈر پہ قربان کیا ہے. آپ نے اس لیے فرمایا تھا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. بخاری شریف میں انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے دشمنی یہ نفاق کی علامت ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا سب رو رہے، کہا انصاریوں کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، سب خوش ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے اللہ کے رسول اللہ کا گھر فتح ہو گیا، خوشی تو ہمیں بھی ہے، لیکن اس خوشی کے ساتھ ہمیں ایک غم ہے. وہ غم کیا ہے؟ عرض کرتے اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے محلات کو آپ نے قبول کیا، ہمارے بغات کو آپ نے قبول کیا، یہ ہمارا کوئی احسان نہیں، آپ کا ہم پہ احسان ہے. اللہ کے رسول آپ کی ذات پاک ہمارے شہر میں، یہ آپ کا ہم پہ احسان ہے. رونا اس بات کا ہے مکہ فتح ہو گئے، اپنا دیس ہر ایک کو پسند ہوتا ہے. اللہ کے رسول جیسے آپ کو اپنا دیس مکہ محبوب ہے، مدینہ تو ایسے نہیں نہ ہوگا. اللہ کے رسول اب تو مکہ فتح ہو گئے، اب تو ادھر آپ کے لیے رکاوٹ بھی نہیں ہے، غم یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے اب آپ مکہ میں رہ جائیں گے، مدینہ پاک آپ سے خالی ہو جائے گا. آپ اونچے لوگ ہیں، ہم آپ کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ محبت والے الفاظ انہوں نے آپ کو رلا دیا. آپ نے فرمایا او مدینہ والو، تم نے یہ کیا بات سوچ لی ہے؟ سن لو، اب میں ہجرت کر کے تمہارے پاس جا چکا ہوں. ان المحیا محیاکم ومماتی مماتکم، اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا موت بھی مرنا بھی تمہارے ساتھ ہی ہوگا. اللہ اکبر سب نے بولا اور آنسوں کو صاف کرتے ہوئے. یہ صحابہ اکرام تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی جدائی بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، ایسی آپ کی ذات محبت. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا ہے، لاکھ کے قریب صحابہ اکرام ہیں. خطبے سے آپ جب فارغ ہوئے یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین میں نے مکمل کر دی ہے. فبکا عمر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ عرض کرتے اللہ کے رسول جب دین مکمل ہو گیا لم یکمل الشیء الا نقصا، میرا دل کہتا ہے جیسے اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے. جب دین مکمل ہو گیا، وہی مکمل ہو گئی، اب آپ کو شاید اللہ اپنے پاس بلانے والا ہے. آپ نے فرمایا صدقتا اے عمر، آپ نے سچ فرمایا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں خذوا انی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، حج کا طریقہ اچھے طریقے سے یاد کر لو، ہو سکتا ہے دوبارہ حج کا موسم آئے اور تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجنے کا پروگرام بنایا. کس کو بھیجے؟ معاذ کو. اللہ نے معاذ کے بارے میں پیغام بھیجا ہے، معاذ کو بھیج دو. معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام ملا، گھر میں رونے لگے. کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، اچھا مشن ہے، لیکن آپ سے جدا ہو رہا ہوں. نبی علیہ السلام ان کو الوداع کرنے کے لیے آئے. آپ نے صحابہ کو کہا میں نے کچھ معاذ سے باتیں کرنی ہیں، تم پیچھے رہو. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا ہے معاذ تم سوار ہو جاؤ، میں تیرے آگے آگے چلتا ہوں. آپ نے سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے، سیدنا معاذ سواری پہ سوار ہے. نبی علیہ السلام کو حکم تھا. فلما فارغا، آپ وصیتیں کر رہے ہیں،
سیدنا معاذ کہتے ہیں جب آپ وصیتوں سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا یا معاذ لعلک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا لعلک ان تمر بمسجدی وقبری، اے معاذ ہو سکتا ہے یہ تیری میری دنیا کی آخری ملاقات ہو سکتا ہے تم دوبارہ مدینہ پاک میں آؤ، ان تمر بمسجدی وقبری، تیرا آنا میری مسجد اور میری قبر پہ ہو۔ فبکا معاذ جزعا لفراق رسول اللہ، سیدنا معاذ نے یہ سنتے ہی رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ رونا چیخوں میں بدل گیا۔ سواری سے نیچے اترے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک سے چمٹ گئے۔ آپ نے فرمایا لا تبکی یا معاذ، لا تبکی یا معاذ، ان البکاء من الشیطان، اے معاذ آواز نکال کے نہیں روتے، یہ رونا شیطان کا رونا ہے، آنکھوں کا رونا جائز ہے لیکن آواز کا رونا نہیں جائز۔ یہ صحابہ اکرام ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پاک برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، سعید بن جبیر کہتے ہیں بخاری شریف میں، کہتے ہیں جمعرات کا دن تھا تو کہنے لگے یوم الخمیس، یوم الخمیس، ما یوم الخمیس، جمعرات کا دن، کیسا جمعرات کا دن ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں سے داڑھی بھی تر ہو گئی اور نیچے کنکریاں پڑی تھی وہ بھی تر ہو گئی۔ کافی دیر روتے رہے، جب سنبھلے ہم نے پوچھا یہ جمعرات کی کیا داستان ہے؟ فرماتے ہیں اشتد فیہ وجع رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ جمعرات کا ہی تو دن ہے، نبی علیہ السلام کی تکلیف شدت اختیار کر گئی، اور عشاء کی نماز کے لیے آپ ہمیں آ بھی نہ سکے پڑھانے کے لیے۔ سیدنا بلال بار بار دروازے پہ آ رہے تھے، اللہ کے رسول نماز کا ٹائم ہو گیا، الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جانا چاہ رہے ہیں، آپ کو غشی پڑ گئی، نبی علیہ السلام گر گئے۔ کافی دیر کے بعد پھر آپ ہوش میں آئے، آپ پوچھتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول ہم ینتظرون کا، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے انتظار میں سب جمع ہیں۔ فرماتی ہیں آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں، آپ پہ پھر غشی پڑ گئی، آپ گر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد پھر ہوش میں آئے، آپ پھر پوچھتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا ہم ینتظرون کا، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیدنا بلال پھر آئے، اللہ کے رسول صحابہ کے دل پھٹ جائیں گے، اب آپ بھی جائیے۔ سیدہ فاطمہ اندر سے بولی اے بلال، رسول اللہ مشغول بنفسہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑی تکلیف میں، اگر آپ آسانی میں ہوتے تو ضرور باہر تشریف لے آتے۔ سیدنا بلال کے کانوں میں جو ہی یہ آواز پڑی تو چیخ نکلی اور کیا بولے یا لیتنی لم تلدنی امی، ہے کاش میری ماں مجھے جنتی نہ، میں نے ایسا دن بھی دیکھنا تھا اذان میں کہوں اور آپ نماز کے لیے آ ہی نہ سکے۔ 3 دفعہ آپ پہ غشی طاری ہوئی، چوتھی دفعہ جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا عائشہ اب بلال آئے تو کہہ دینا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہیں وہ نماز پڑھا دے۔ جب مسجد میں یہ پیغام دیا گیا، ہر طرف آنسوؤں کی برسات ہے کہ ہم جناب ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، ہمارے حبیب آج ہمارے پاس آ ہی نہیں رہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے ایام اب آخری شروع ہوئے اور مدینے میں کوہرام برپا ہے، صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو، چولہے بند ہیں، کسی کو کھانا یاد ہی نہیں رہا۔ یہ صحابہ اکرام کی کیفیت ہے کیونکہ وہ اپنی اولادوں سے، اپنے مالوں سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار ہمارے پیارے نبی سے کرتے تھے۔ اولاد کی جدائی ان سے برداشت ہو گئی تھی، ماں باپ کی جدائی انہوں نے برداشت کر لی تھی، لیکن یہ صدمہ ان پہ سب سے بھاری تھا۔ 17 نمازیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی ہیں۔ ایک دن بخاری شریف میں نے پڑھا ہے
سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. تکبیر کی آواز آئی, اجازت چاہتے ہیں, اللہ کے رسول نماز کھڑی ہوگی, اجازت دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس و علی مجھے بھی ساتھ لے کر چلو, آج میرا بھی دل چاہتا ہے, میں اب ٹھیک ہوں, میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا. جب میری طبیعت ٹھیک ہے تو میرے رب نے مجھے اس حالت میں نماز کی معافی نہیں دی, مجھے بھی ساتھ لے چلو. سیدنا عباس کے کندھے پہ ایک ہاتھ رکھا, ایک ہاتھ سیدنا علی پاک کے کندھے پہ رکھا. ماں فرماتی ہے کان رجلاہ تخطان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں. اس کیفیت میں بھی میرے حبیب علیہ السلام نے نماز نہیں چھوڑی. آپ اتنی نکاحت میں بھی آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں. آج وہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیر وہ بنائے ہیں جو پرلے درجے کے بے نماز ہیں, جو کہتے ہیں جی نمازیں تو ہم پڑھیں, جو گناہ کرتے ہیں یہ بزرگ لوگ ہیں, انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا, یہ کیسے نماز پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ ہستی بھی کائنات میں کوئی ہے. آپ مسجد میں اس انداز میں تشریف لائے, جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے خوشبو سے اندازہ لگا لیا میرے پیارے نبی آ گئے. پیچھے ہٹنے لگے, آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا مکانک, ابوبکر ادھر ہی ٹھہرو. آپ جناب صدیق کی ایک جانب بیٹھ کے, جناب صدیق کے امام آپ تھے اور جناب صدیق صحابہ کرام کے امام تھے. نماز سے فارغ ہوئے, آپ منبر میں بیٹھے, آپ نے سر پہ کپڑا باندھا ہوا ہے, سر کے درد کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج خطبہ عجب انداز سے شروع ہوا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ان اللہ خیر عبدا ما بین الدنیا وما بین عندہ فاختار ما عند اللہ. اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, صرف ایک ہی ہستی ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. کا اختیار دیا ہے, چاہے زمین پہ رہو یا اللہ کے پاس چلے جاؤ. فاختار ما عند اللہ, اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے. بس یہ خطبہ آغاز ہوا ہے, جناب صدیق رو پڑے. عمر پاس بیٹھے ہوئے تھے, صدیق کیا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کسی بندے کا واقعہ سنایا ہے, کہا عمر تجھے خیر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جس سے اللہ پوچھے زمین پہ رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیے. پھر روتے ہوئے کہتے ہیں فدیناک بآبائنا و امہاتنا, ہم آپ کو یوں ہی جانے دیں گے, ہم آپ پہ اپنے ماں باپ قربان کر دیں گے. بس یہ صدا لگی ہے, مسجد پاک میں کوہرام برپا ہے, سب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. پھر آپ نے فرمایا الا الا, نہیں غور سے سنو میری بات, الا غور سے سنو میری بات. ان من کان قبلکم اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا, تم سے پہلے کئی قومیں تباہ ہو گئیں کیونکہ ان میں کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہوتا تھا تو وہ اللہ کو چھوڑ کے ان کی قبروں کی عبادت شروع کر دیتے تھے. انی نہیتکم عن ھذا, دیکھنا میں تمہیں اس کام سے روک کے جا رہا ہوں, اللہ والا مقام تم میری قبر کو نہ دے دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیتیں کی. جناب ابو ہریرہ فرماتے پھر آپ نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میں نے حق ادا کر دی ہے, پہنچا دی ہے, لیکن میری قبر کی حفاظت تو نے کرنی ہے. اے اللہ میں اپنی قبر تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں. جس طرح پہلے انبیاء کی قبریں بت بن گئی تھی, لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے قبروں کی پوجا شروع کر دی تھی, اے اللہ میری امت کا کوئی آدمی میری قبر کی عبادت نہ کرے. یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری خطبہ ہے. پھر سوموار کا دن آیا 12 ربیع الاول, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے ٹائم آپ نے پردہ ہٹا کے صحابہ کی نماز دیکھی ہے آخری. اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم زندگی میں آپ کا دیدار نہیں کر سکے. جناب ابوبکر صدیق آئے, اللہ کے رسول جیسے طبیعت آپ کی سنبھلی ہے,
میں باہر گھر ہے ادھر کئی دنوں سے نہیں گیا, اجازت ہو تو ادھر سے ہو کے آؤں. آپ نے اجازت دی, جلدی واپس آنا. پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی. آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلا لیا, حسنین آ گئے, جناب علی پاک آ گئے. سیدہ فاطمہ نے کیا دیکھا, نبی علیہ السلام کی تکلیف بڑھ چکی ہے, پانی کا پیالہ آپ کے پاس ہے اور اس میں آپ ہاتھ بھگو بھگو کے اپنی پیشانی پہ لگا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ان للموت لسکرات. موت کے لیے سختیاں تو ہوتی ہیں نا. جناب سیدہ فاطمہ نے یہ بول سنا تو رو پڑی, کہتی ہیں واہ کر بابا, واہ کر بابا, ہائے میرے ابا جان کو آج کتنی تکلیف ہے. سیدہ فاطمہ کو بیٹیوں کا پیار آپ جانتے ہیں, فاطمہ جتنا پیار آپ سے شاید ہی کوئی کرتا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں سیدہ فاطمہ شاعرہ بن گئی تھی, شاعرہ, شعر پڑھا کرتی تھی. واہ کر بابا, واہ کر بھائی, میرے ابا جان کو آج کتنی تکلیف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا, آپ نے فرمایا بیٹا لیس علی ابیک کرب بعد الیوم, آج تیرے بابا کی تکلیفوں کا اختتام ہو رہا ہے, آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی. یہ اختتام ہو رہا ہے, اختتام پہ تو تکلیفیں آتی ہیں. اللہم انی علی سکرات الموت, اے اللہ موت کی سختیاں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, تو میری مدد فرما. لا الہ الا اللہ کہتے کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پاک نیچے آیا. امی عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ گئے. فرماتی میں آپ کے پیچھے سے ہٹی, میں نے آپ کے جسم پاک کو زمین پہ وہ چارپائی پہ لٹایا اور یمنی سفید چادر میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی, میں نے آپ کے جسم پاک پہ ڈال دی اور جو دروازہ مسجد کی طرف کھلتا ہے میں نے اس کو دستک دی. صحابہ دوڑے ہوئے آئے, امی خیر تو ہے؟ کہا مات نبیکم, تمہارے پیارے نبی ہمیں چھوڑ گئے. سیدنا انس فرماتے ہیں اندر سے جب یہ آواز آئی ہے 2 دن مجھے نہیں بھولتے. ایک وہ دن تھا لما قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ تھی, جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تھے. اضاء کل شیء, آپ کے آنے سے پورے مدینے میں روشنیاں چھا گئی تھیں, نور ہی نور ہو گیا تھا. لیکن جب اندر سے یہ آواز آئی اظلمت المدینہ, تو مدینے پہ دن میں اندھیرا چھا گیا تھا. فرماتے ہیں اتنا اندھیرا حتی لا یبصرون ایدینا, ہم اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہمیں ہمارے ہاتھ دکھائی نہیں دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا اتنا غم کوہرام برپا ہو گیا. جناب ابوبکر صدیق اپنے گھر سے واپس لوٹے, کسی نے کہا تم تو اپنے حبیب سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئے تھے, تمہارے حبیب دنیا چھوڑ گئے. آئے تیز قدموں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے کمرہ پاک میں داخل ہوئے, آپ کی پیشانی مبارک سے کپڑا ہٹایا, واہ نبیہ ویا صفیہ ویا خلیلہ, یہ کہتے ہوئے روتے رہے, آپ کی پیشانی کو چومتے رہے. کہا اللہ کے رسول ایک ہی موت تھی جو آپ پہ آ گئی, اب تو کوئی تکلیف بھی آپ پہ نہیں آئے گی, اب تو آپ جنتوں میں چلے گئے. روتے آنسو بہاتے بہاتے آپ مسجد میں آئے. مسجد میں عجب کیفیت ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے تلوار نکالی, انہوں نے کہا نہیں ہمارے حبیب ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے. واللہ ما مات رسول اللہ, آپ کی جدائی ہم کیسے برداشت کریں گے, ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے. جناب صدیق بولے اللہ رسلی کا یا عمر, اے عمر تحمل سے کام لو, کیا کہہ رہے ہو, اپنی تلوار میان میں ڈالو. لیکن جناب عمر جذبات میں کہتے نہیں میرے حبیب ہمیں چھوڑ کے کبھی نہیں جا سکتے.